ہمارے سلسلے کے یعنی سلسلہ عامریہ کے ایک فرزند جلیل، ایک نامور سپوت، ایک مقتدر ہستی، ایک مثالی شخصیت، دینی شخصیت، علمی شخصیت، تبلیغی شخصیت، جن کی داعیانہ، مربیانہ سرگرمیاں ہندوستان کے مسلمانوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ہوش میں آنے کے بعد سے اپنی زندگی کی آخری سال تک سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کی خدمت کرتے رہے، تبلیغ اسلام کے فرائض انجام دیتے رہے، دین متین کی اشاعت کے فرائض انجام دیتے رہے، اہل سنت و جماعت کے عقائد کو عام کرنے کے فرائض کو نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے، دن رات وہ سنیت کی تبلیغ اور اشاعت میں مصروف عمل رہے۔ ساؤتھ انڈیا اور شمالی ہند کے اہم مقامات کا سفر کرنا، اہم شہروں کا سفر کرنا اور وہاں کے عوام کو سنیت کی اہمیت، سنیت کی قدر و قیمت سے واقف کرنا، اولیاء اللہ کی شان کو اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے ذریعے ظاہر کرنا، عشق مصطفیٰ کا چراغ مسلمانوں کے قلوب میں جلانا، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے گستاخوں کی تحریروں کے ذریعے، ان کی گفتگو کے ذریعے، ان کی تقریروں کے ذریعے، ان کی تبلیغی سرگرمیوں کے ذریعے ان کے چہروں کو بے نقاب کرنا، یہ ان کا نصب العین تھا۔ علم دین کی خدمت کرنا اور کسی مذمت سے نہ ڈرنا، کسی مزاحمت سے نہ گھبرانا، یہ ان کی سیرت کا اٹوٹ حصہ تھا۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مولوی حافظ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدیر احمد سبحان اللہ، المعروف بعداء العامری شاہ چشتی قادری علیہ الرحمت والرضوان کی ذات سے ہے۔ حافظ عداء العامری شاہ صاحب کی شخصیت سے سلسلہ عامریہ کا ہر فرد واقف ہے اور اچھی طرح واقف ہے، بلکہ سلسلہ عامریہ کا بچہ بچہ واقف ہے، بنگلور شہر کا بچہ بچہ واقف ہے کہ حافظ عداء العامری، علامہ حافظ عداء العامری شاہ صاحب کون تھے، کیا تھے، سبحان اللہ، ان کا نسب العین کیا تھا، سبحان اللہ، ان کی زندگی کا مقصد وحید کیا تھا۔ عشق مصطفیٰ کو ہر دل میں گوشگیر کرنا، سبحان اللہ، ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد بنانا، یہ ان کا منشا تھا۔ علامہ مولانا مولوی حافظ خدیر احمد المعروف بعداء العامری شاہ صاحب بنگلور کے
ایک محلے میں پیدا ہونے والے، ایک سنیت کے خاندان میں پیدا ہونے والے، ایک سنی گھر میں پیدا ہونے والے عداء العامری شاہ صاحب نوجوانی کے حدود میں قدم رکھنے سے پہلے ہی کامیاب مبلغ بن گئے، سبحان اللہ، خطیب بن گئے، جنوبی ہند کے نامور خطیب بن گئے، اور آپ نے کئی مسجدوں کو اپنی خطابت اور اپنی امامت سے نوازا۔ آپ نے اپنی زندگی کے کئی سال صحافت کے فرائض بھی انجام دیے۔ دین فطرت نامی ایک رسالہ پابندی سے نکالا اور اس کی ادارت کے فرائض آپ ہی انجام دیتے رہے، اس کے مدیر مسئول آپ ہی رہے، اور بھی کئی رسائل و جرائد آپ نے نکالے، اور تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے اور دیگر اپنی سرگرمیوں کے ذریعے آپ نے سنیت کا بول بالا کیا، عشق رسول کا چراغ جلایا، اور اولیاء اللہ کے گرویدہ بنا دیا اہالیان بنگلور کو، کرناٹک کے مسلمانوں کو، ساؤتھ انڈینز کو، ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کو، اور شمالی ہند میں بھی جو شہر قابل ذکر ہیں، بمبئی، حیدرآباد اور دیگر جو شہر علوم و فنون کے مراکز کہلاتے، وہاں پہنچ کر آپ نے اپنی بات رکھی اور سنیت کی صحیح شبیہ لوگوں کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی، اور کامیاب رہے اپنی کوشش میں۔ لہذا آپ کی ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی حسن کارکردگی کا ثواب اپنی شان کے موافق عطا فرمائے۔ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، اس کا ثواب، آج کی تفسیر کا ثواب، آج کی اس کارروائی کا ثواب اور فاتحہ کا ثواب ہم حضرت حافظ علامہ مولانا مولوی حافظ خدیر احمد عداء العامری شاہ صاحب چشتی قادری بنگلوری کی روح پرفتوح پر پہنچائیں۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنی الی روح سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصلحاء اجمعین، ثم الى ارواح جميع الانبیاء والمرسلین والصحابة والتابعین وتبع التابعین والشہداء والصلحاء اجمعین، خصوصاً الى روح حضرت الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح خواجہ معین الدین الاجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح جميع مشائخ السلاسل، خصوصاً الى روح حضرت العامر الکلیمی وحضرت النوری، ثم الى ارواح جميع من مات في سلسلتنا الى يومنا هذا، خصوصاً الى روح علامہ الحافظ خدیر احمد عداء العامری شاہ علیہ الرحمہ،
اللهم ارفع درجاته عندك اللهم ارفع درجاته عندك آمین. بجاه سيدنا ومولانا غوث الثقلين غوث الأعظم رضي الله تعالى عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.